الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر نصاصها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ومن أحبها فقد أحبني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل السنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، آج 7 اگست 2026 کو جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں ہم جامع مسجد عمر فاروق پل مظفر آباد ملتان میں جمع ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں اہل بیت رسول زوجہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ حسنین کریمین، لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور العین سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ، قرآن کی حافظہ، قرآن کی قاریہ، قرآن کی مفسرہ مدبرہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے۔ ہم اس بات پر مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد رسالت پناہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد مقام صحابیت ہے۔
مقام اہل بیت ہے، جس طرح صحابہ کرام کا احترام، اکرام اور ان کی تکریم کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، اسی طرح حضور کے اہل بیت کا احترام اور اکرام کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور کی جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور حضور کے گھرانے اور خاندان کو اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ہے، پھر حضور کے داماد ہیں، حضور کے سسر ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یہ سب اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضور کی تمام ازواج اور خصوصاً حضور کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، پھر 3 داماد، 2 سسر، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں نے جو قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں آج تک، سب میں موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، اور آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہی کا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے۔ حضور نے، میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، کائنات کے نبی نے، نبی مکرم، نبی محترم، نبی معظم، نبی محتشم، نبی محتشم، نبی اعلیٰ، نبی اعلیٰ و اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے امت کو یہ بتایا کہ بیٹیاں گھر نہیں بٹھاتے، جب بڑی ہو جائیں ان کی شادی کر دیا کرتے ہیں۔ اب اسی طرح جب یہ چھوٹی بیٹی، تاریخ کے مطابق ان کی عمر 18 سے 19 سال تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 سے 24 سال کے درمیان میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے اور سیدہ ام ایمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا، صلاح دی، رائے دی کہ آپ والی کائنات کے پاس تشریف لے جائیں اور درخواست کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، والی علی جیسا علی کے بعد قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں
یہ اہل سنت والجماعت کا متفق کا عقیدہ ہے۔ حضرت علی کی عزت کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا، حضرت علی سے محبت کرنا، حضرت علی سے پیار کرنا، حضرت علی کی جوتیوں کے نیچے ہوئے لگی ہوئی مٹی کو سرما بنانا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ جس طرح صحابہ کا ذکر ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک اہل سنت کا ذکر، اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کا ذکر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے بھائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے علی دنیا میں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ جس کو میرا نبی بھائی بنائے، اس سے بڑے رتبے اور شان والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یبغض علی الا منافق ولا يحب علی الا مؤمن۔ یہ حدیث شریف موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اور مومن حضرت علی سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے خاندان سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کی اولاد سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے لکھے ہوئے قرآن سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے پورے خاندان سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے امام حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے امام حضرت عمر سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کے امام حضرت عثمان سے پیار کرتا ہے، علی سے بھی پیار کرتا ہے، علی کے خاندان سے بھی پیار کرتا ہے، اور علی کے اماموں سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں شرم و حیا کے مارے چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں نا؟ جواب ملا جی۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اللہ بہتری کرے گا، آپ تیاری شروع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب آپ نے پوچھا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس تو گھوڑا ہے، میرے پاس تو زیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو ہر وقت کام والی چیز ہے، زیرہ بیچ دو اور شادی کی تیاری کرو، شادی میرے نبی کی بیٹی کی ہے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جب قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت کی قرآن تعریف کر رہا ہے، تو قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ
اطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس میں حضرت ختیجہ بھی شامل، حضرت صفیہ بھی شامل، حضرت بی بی فاطمہ بھی شامل، سیدہ زینب بھی شامل، سیدہ رقیہ بھی شامل، سیدہ ام کلثوم بھی شامل، حضور کا سارا خاندان اس میں شامل ہے۔ آپ غور کریں قرآن پر، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ساری کتابوں پر بحث کرتے رہتے ہیں لوگ، ہوتی رہتی ہے بحث، لیکن قرآن پر بحث نہیں ہو سکتی۔ توجہ کیجئے، جس طرح قرآن پر بحث نہیں ہو سکتی، اسی طرح قرآن کے لکھنے والوں پر بھی بحث نہیں ہو سکتی۔ قرآن پر بحث نہیں ہو سکتی، قرآن کے لکھنے والوں پر بھی بحث۔ سارے صحابہ اور اہل بیت لکھنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں گھر آیا، اپنے یاروں کو خوشخبری سنائی، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ قرآن نے یہاں رحماء بینہم کہا ہے، صحابہ آپس میں پیار کرتے تھے، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، مودت تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ علی تیری عظمت کے کیا کہنے، حضرت علی نے رشتہ مانگا، توجہ کیجیے، حضرت علی نے رشتہ مانگا تو نبی نے بیٹی دے دی، میرے نبی نے رشتہ مانگا تو اللہ نے عائشہ دے دی، حضرت عمر نے رشتہ مانگا تو علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دے دی۔ فرمایا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں مدینہ طیبہ کے بازار میں۔ تشریف لے گئے، آگے حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن ناشر القرآن، وہ ملاقات ہو گئی، ان سے ملاپ ہو گیا، پوچھا علی کتنا اچھا نام ہے، یہ نام وضو کے ساتھ لینا چاہیے، بے وضو نہیں لینا چاہیے، یہ مقدس نام دل کی پاکیزگی کی طرح دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کا نام، حضرت حسن و حسین کا نام تماشوں اور تھیٹروں پر نہیں لینا چاہیے، باوضو ہو کر ادب سے، احترام سے، عزت سے نام لینا چاہیے۔ جی میرے علی کیسے آنا ہوا؟ کہا کچھ شادی کا انتظام ہے، کچھ نہیں ہے، صرف زیرہ ہے، زیرہ یہ بیچنے آیا ہوں۔ پوچھا کتنے پیسے؟ فرمایا معلوم نہیں۔
بازار میں جتنے مل جائیں گے اتنے میں دے دوں گا۔ چنانچہ سودا 450 دراہم میں ہوا۔ حضرت علی نے زیرہ بیچی، حضرت عثمان نے زیرہ خرید کر لی، 450 دراہم دے دیے۔ پھر پوچھا علی، اور عربی میں یا علی، اے علی جی میں نے آپ کو تحفہ بھی دینا ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، میرے نبی کے گھر حضرت ابوالعاص کی بارات آئی، میرے نبی کے گھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 2 مرتبہ بارات آئی، میرے نبی کے گھر حضرت علی کی بارات آئی۔ ہے تو بڑے نصیبے کی بات، کچھ وہ ہیں کہ ان کی بارات میرے نبی کے گھر آئی، اور کچھ وہ ہیں جن کے گھر میرے نبی کی بارات گئی۔ اس پر کوئی بحث نہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا، اور اس پر بھی بحث نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نبی سے خود پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، حضور کا دوہرا داماد، اب جو چھوٹا داماد بننے والے ہیں، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جناب یہ میری طرف سے زیرہ، آپ مجاہد آدمی ہیں، آپ کو کام بھی آئے گی، اور یہ میری طرف سے شادی کا گفٹ ہے، قبول کر لیجئے۔ واہ، پیسے بھی دے دیے، زیرہ بھی دے دی۔ اب جو حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان فرق کرتا ہے، پہلے وہ حضرت عثمان کے 450 دراہم تو واپس کرے۔ فرمایا یہی بات جب میرے نبی تک پہنچی تو یہاں 2 روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیں جس نے اہل بیت کے خانوادہ کو خوش کیا ہے، میرے نبی کے اہل بیت کو خوش کیا ہے، آپ بھی خوش ہو جائیں، دعا کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ روایت یہ ہے اللہ کرم فرمانا، مہربانی فرمانا، آج کے بعد کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں دے گی، لا ضرر عثمان بعد ما عمل یوم ھذا، نہیں دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیسے پیش کر دیے، فرمایا تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ کچھ پیسے ہیں، یہ بچی کی شادی ہے، ذرا تیاری شروع کریں۔ واہ صدیق، ساری کائنات تیرے قدموں میں جھک جائے تب بھی احسان نہیں اتار سکتی۔ میرے نبی جب پہلی مرتبہ دولہا بنے، سیدہ ختیجہ سے شادی کی، تو جو حضور نے لباس پہنا ہوا تھا اور جو سیدہ ختیجہ نے لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس کو لانے والے حضرت صدیق اکبر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی علی کی تیاری کرنے والے حضرت صدیق اکبر، سامان لانے والے حضرت صدیق اکبر،
صدیق کو علی سے پیار تھا، حضرت علی کو صدیق سے پیار تھا، حضرت عمر کو حضرت علی سے پیار تھا، حضرت علی کو حضرت عمر سے پیار تھا، حضرت عثمان کو حضرت علی سے پیار تھا، حضرت علی کو حضرت عثمان سے پیار تھا۔ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو قرآن نے جو کہا رحماء بینہم، اس لفظ کی تشریح پھر کیسے کرو گے؟ یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تیاری مکمل ہو گئی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے۔ بارات، یہ بارات نہیں جیسے ہماری ڈھول یہ وہ نہیں، مختصر بارات، جائز بارات آئے، تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق گواہ بنے، حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح ہوا، حضرت عمر گواہ بنے، نکاح حضرت علی کا، گواہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر۔ کتنی محبت ہے نا۔ اور نکاح پڑھانے والے خود مرشد عالم، سرور عالم، ہادی عالم، مربی عالم، محسن عالم، قائد عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اور عمر بتا دی میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا۔ جیسے نکاح پڑھایا، اب رخصت کی ہونے والی تھی۔ یہ بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ آج کے بعد بتا دیا گیا، بی بی فاطمہ آج کے بعد علی کا گھر تمہارا گھر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو فرمایا، بیٹی آج کے بعد نبی کا گھر تمہارا گھر ہے۔ نبی کی بیٹی، توجہ کیجئے گا، نبی کی بیٹی علی کا گھر بسانے جا رہی ہے قانون اور ضابطے کے مطابق، اور صدیق اکبر کی بیٹی میرے نبی کا گھر بسانے آ رہی ہے۔ آج کے بعد میرے نبی کی بیٹی جھاڑو دے گی حضرت علی کے گھر کا، صدیق اکبر کی بیٹی جھاڑو دے گی میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی بیٹی کھانا تیار کریں گی تو کھانے والے حضرت علی المرتضیٰ، صدیق اکبر کی بیٹی کھانا تیار کرے گی تو کھانے والے حضرت محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی بیٹی کپڑے دھوئے گی تو پہننے والے حضرت علی المرتضیٰ، صدیق اکبر کی بیٹی کپڑے دھوئے گی تو پہننے والے جناب محمد الرسول اللہ۔ قرآن نے کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ توجہ کیجئے، جتنے آپ توجہ سے بیٹھیں گے گہرائی میں پھر بات اترے گی۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ میرے نبی کی بیٹی حضرت علی کے گھر قانون ضابطے اور نکاح کے بعد تشریف لے گئیں تو بی بی فاطمہ، علی کا لباس، حضرت علی، بی بی فاطمہ کا لباس، کیا مطلب؟ حضور کی بیٹی کی عزت پر کوئی بات کرے گا تو دفاع علی المرتضیٰ خود کریں گے، کیونکہ خامد ہیں، لباس ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جو اس پر الزام لگائے گا دفاع خود محمد الرسول اللہ کریں گے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، حضور دفاع کرتے تو لوگ کہتے کہ خامد تو بیوی کی عزت و ناموس کی بات کیا ہی کرتا ہے، صحابہ دفاع کرتے تو لوگ کہتے کہ شاگرد استانیوں کا دفاع کیا کرتے ہیں، باپ دفاع کرتا تو لوگ کہتے باپ بیٹی کی عزت کی دفاع کیا کرتا ہے، ماں کرتی تو لوگ کہتے ماں تو کہتی رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا
میرے قرآن کے بعد قیامت تک قرآن کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے رسول کے بعد قیامت تک رسول کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد امام کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد معصوم کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد تاجدار ختم نبوت کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد خاتم النبیین کوئی نہیں آئے گا، خاتم الرسل کوئی نہیں آئے گا، خاتم الانبیاء کوئی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب یہ نہیں آئیں گے اور قرآن اللہ فرما رہے میں نے اپنے نبی پر آخری کتاب بھیجی ہے، قرآن نہیں آئے گا، اس لیے سیدہ عائشہ جیسے مقام والی بھی قیامت تک کوئی اور عورت نہیں آئے گی، میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی مرتبے والا نبی نہیں آئے گا، حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت صدیق اکبر جیسا رتبے والا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت عمر کے بعد حضرت عمر جیسا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان جیسا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت علی کے بعد حضرت علی جیسا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت حسن کے بعد حضرت حسن جیسا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت حسین کے بعد حضرت حسین جیسا کوئی اور نہیں آئے گا، حضرت امیر معاویہ کے بعد ان جیسا کوئی مدبر نہیں آئے گا، حضرت طلحہ کے بعد حضرت طلحہ جیسا اور کوئی نہیں آئے گا، حضرت زبیر کے بعد حضرت زبیر جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہر تمہیں سیدہ عائشہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ قیامت تک سیدہ عائشہ کے بعد اس جیسے رتبے والی کوئی اور عورت نہیں آئے گی۔ آہستہ کہو سبحان اللہ تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اللہ کے نیک بندو، جتنی علمی تقریر کی جائے آپ کو صرف وہی سرکار سے آگے پیچھے نہیں ہوتے نا، تو شعر و شاعری کے چکر میں پڑیں گے۔ میں نے کہا کیا ہے، میں نے تو پوری زندگی کا نچوڑ آپ کے دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ جس طرح توجہ کیجئے سیدہ عائشہ کے بعد کوئی اور عورت اس رتبے والی نہیں آ سکتی، اسی طرح حضرت نبی کریم کے نواسے حضرت حسن حسین جیسے نواسوں والا رتبہ لے کر کوئی اور نہیں آ سکتا، اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ جیسی عورت بھی قیامت تک اس جیسی کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو اہل بیت اعظام کا دشمن ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم رافضیت کے بھی خلاف ہیں، خارجیت کے بھی خلاف ہیں، پکے ٹھکے سنی ہیں، ہم حقیقی سنی ہوں، میں یقینی اور حتمی سنی ہوں، پکا مسلمان ہوں، سب کا احترام کر، سب کا احترام کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی فمن احبها فقد احبنی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اس کو راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا۔ اب ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تشریف لائے، وہ بھی بچے تھے، وہ بھی تو کچھ مٹی اڑی، تو حضرت حسین نے فرمایا آپ ہمارے غلام زادے ہیں، ذرا یہاں ٹھہر جائیے، بات کو سمجھیے۔ دونوں بچے کھیل رہے تھے نا، تو بڑوں میں اگر لڑائی ہو تو بچے آپس میں کھیلتے ہیں؟ بھائی بڑوں میں اگر لڑائی ہو تو بچے آپس میں کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے نا۔ بچوں کا آپس میں کھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ رحماء بینہم تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ آپ ہمارے غلام ہیں؟ تو انہوں نے جا کر توجہ کیجیے، حضرت عمر اپنے ابو سے جا کے کہہ دیا ہمیں تو غلام کہہ رہے ہیں۔ یہاں اب دو روایتیں ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا واقعی بیٹا حسین نے ایسا کہا ہے؟ جی کہا ہے۔ تو کاغذ قلم لے آؤ، چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت حسین کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر جو کھیلتے تھے وہ لے گئے۔ اب یہ اور روایت، دونوں باپ بیٹا چلے۔ توجہ کیجئے مسلمانوں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، کنڈی کھٹکھٹائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو حضرت عمر نے پوچھا مجھے بیٹے نے ایسا کہا ہے، یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل سچ ہے۔ فرمایا یہ لو پھر کاغذ قلم۔ لوگ کہتے ہیں کاغذ قلم نہیں دیا، عمر تو وہ ہے جو کاغذ قلم لے کر اہل بیت کے گھر پہنچ گئے۔ تم مطالعہ نہ کرو تو میں کیا کروں؟ لکھ دو۔ اور بیٹے سے کہا یہ حسین کا لکھا ہوا رکا چٹ میرے ساتھ رکھ دینا مرنے کے بعد، تاکہ آقا کی خدمت میں یہ میں پیش کر سکوں۔ ہم نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت کی غلامی میں اپنا وقت گزارا ہے۔ آپ نے پھر توجہ نہیں کی، جو کاغذ قلم لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ بتائیے جو بی بی صاحبہ کے گھر اتنے ادب احترام سے جاتے ہیں، وہ بھلا بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو جہالت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں 40,000 حق مہر کے عوض حضرت علی کی بیٹی کا حضرت ام کلثوم کا رشتہ مانگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ہاں کی، بی بی فاطمہ الزہرا نے ہاں کی۔ حضرت حسن حسین کی ہمشیرہ تھی۔ رافضیوں کی 35 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہے، تم عدالت میں چیلنج کرو، ہم ثابت کریں گے کہ حضرت عمر نے رشتہ مانگا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ بیٹی کا دیا تھا۔ آؤ میدان کھلا ہے، نہیں تو پھر خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بیٹی دی ہے، حضرت عمر فاروق نے حضور کے خانوادہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بیٹی لی ہے۔ 17,000 حق مہر طے ہوا ہے اور ان سے 2 بیٹے بھی ہوئے ہیں۔ اگلی بات پوچھتا ہوں، جب حضرت عمر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بیٹی ام کلثوم عدت گزارنے کہاں گئی ہے؟ وہ حضرت علی کا گھر تھا، وہ لے آئے تھے۔ اور ایک بات اور بھی پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت بی بی ام کلثوم جو بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی بیٹی ہے اور حضرت حسن حسین کی ہمشیرہ ہے، اگر ان کا رشتہ حضرت عمر سے نہیں ہوا تو پھر ان کے خاوند کا نام بتاؤ۔ کیسے بابا توسوی کا پڑھا ہوا ہوں، یہ سارے گورنی کے ہیں۔ آپ بتاؤ جب نہیں ہے تو پھر کیوں شرارتیں کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے؟ ہمارے والے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولویوں کو یہی باتیں آتے ہیں اور کوئی نہیں آتے۔ آپ بتائیے عبادت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا تو پھر اگلی عبادت ہوگی۔ بھائی صحابہ کرام کو مانو گے تو نبی کو مانو گے، نبی کو مانو گے تو اللہ کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تشریف لے آتے، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پوچھا بٹیا بیٹی
علی کہاں ہیں؟ فرمایا حضرت تھوڑی سی بات کی ناراضگی ہو گئی تھی، وہ چلے گئے ناراض ہو کر، اب تلاش کر رہے ہیں میرے نبی علی کو کہ کہاں گئے۔ دیکھا تو خانہ کعبہ میں بالکل ایسے لیٹے ہوئے کمر کے ساتھ اور کرتا اترا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا قم یا ابو تراب، او مٹی کے باپ اٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے کنیت ابو تراب رکھ دی۔ علی علی ہے، حسن حسن ہے۔ اب لوگوں کو اصل بات کا پتہ نہیں، میں تھوڑی سی حدیث سنا دوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سردار ہیں، دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی۔ حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، ابو بکر والعمر سیدہ کہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث کوئی نہیں پڑھتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری بیٹی سیدہ عائشہ ماں تھی اور سیدہ فاطمہ بیٹی تھی۔ سیدہ عائشہ کھانا پکاتی تھی، حضرت بی بی فاطمہ بھی کھاتی تھی، اسی دسترخوان سے حضرت علی بھی کھاتے تھے، اسی دسترخوان سے حضرت حسن بھی کھاتے تھے، حضرت حسین بھی کھاتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے تھے، پکانے والی صدیق اکبر کی بیٹی، کھانے والا حضور کا گھرانہ۔ اب بھی اعتراض کرتے ہو، کچھ تو شرم کرو، آخر ہم نے مر جانا، مٹی میں مل جانا ہے ہم نے، کوئی نہیں ہوگا پیچھے، وہی بات کرو جو درست ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے یہاں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے بہتر مرد اور میرے خاندان میں سے سب سے اعلیٰ مرد حضرت علی ہیں، اور عورتوں میں بی فاطمہ ہیں۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے اعلیٰ مرد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں سے سب سے اعلیٰ عورت سیدہ عائشہ الصدیقہ ہے۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں۔ اب یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ادھر فرمایا نوجوانوں کے سردار ہیں، ادھر فرمایا بوڑھوں کے سردار ہیں۔ بوڑھا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ جوان کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ کتنی عمر تک جوان رہتا ہے؟ جملے تو آپ کے ہیں، بات تو صحیح ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ کبھی ایک بچہ، یاد رکھیے دو تین منٹ ہے، کبھی ایک بچہ ایک مضمون میں زیادہ نمبر لیتا ہے، کبھی دوسرا بچہ دوسرے مضمون میں زیادہ نمبر لیتا ہے، لیکن رزلٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام مضامین میں کس نے زیادہ نمبر لیے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اور سن لو، حضرت علی مرد عام تھے، صاحب تلوار تھے، کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان سخیوں کے بادشاہ تھے، کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر جری تھے، کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر صحابہ کے سردار تھے، کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ تمام صحابوں میں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں، اور حضور کی بیویوں میں حضرت سیدہ عائشہ ہیں، اور بیٹیوں میں بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیا میرے بھائیوں، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے صرف 2 لفظوں پر 50 منٹ تقریر کی ہے، صرف 2 لفظ، کہ صحابہ کرام کا ماننا بھی ضروری ہے، اہل بیت کا ماننا بھی
جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان، جو صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کا انکار کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو اہل بیت رسول میں سے کسی اہل بیت رسول کے فرد کا انکار کرتا ہے وہ بھی جہنمی۔ یہی سبق ہے، یاد کیجئے، انشاءاللہ کام آئے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اسلام، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔